أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں جمعے کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین آج کا جو سبق ہے، آج کا جو عنوان ہے، وہ سن سنا کر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد سامعین کو اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی اور دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورۃ النساء، اس کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ احباب کے سامنے گزار کیا ہے. رب العالمین اعلان کر رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ احکم الحاکمین اس پر انعام کریں گے. اور انعام کیا کریں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ احکم الحاکمین اطاعت کرنے والے کو انعام کے طور پر، اعزاز کے طور پر، اعجاز کے طور پر نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور نیکوکار لوگوں کا کل قیامت کو ساتھ نصیب فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. شرط کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے. اللہ احکم الحاکمین نے جو طریقہ، جو کام، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگایا، آقا علیہ السلام نے اس کو من وعن اسی طرح صحابہ اکرام تک پہنچایا، اور صحابہ اکرام نے من وعن اسی طرح ہی ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم لوگوں تک احادیث کی شکل میں پہنچایا. انہی احادیث کے مطابق صحابہ نے عمل کر کے رب کو راضی کر لیا. اور اگر میں اور آپ بھی اسی طور طریقے کے مطابق اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، محبت کریں گے، زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی زندگی کے اندر بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے دے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ انبیاء کا ساتھ دے دے گا، شہداء کا ساتھ دے دے گا، اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ کل قیامت کو جمع کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. اب اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ نیک بندے کہاں پہ جائیں گے؟ جنت میں. شہداء کہاں پہ جائیں گے؟ جنت میں. نبی کہاں پہ جائیں گے؟ جنت میں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ جنت میں. مطلب اللہ احکم الحاکمین ان کی رفاقت میں، ان کی معیت میں، ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ ان کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، اے میرے صحابہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی. الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اب جنت کا نظارہ، جنت کی خوبصورتی ایک ہے آپ نے بیان کی، ایک ہے میں نے بیان کی، ہمارے استادوں نے بیان کی. ایک ہے کہ پوری کائنات کا سب سے بڑا قاری، سمجھ آ رہی ہے؟ جس کا نام کیا ہے؟ قاری کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان. اور پھر نبوت والی زبان نے جو جنت کا نقشہ بیان کیا، جنت کی ایک تصویر کھینچ کے صحابہ کرام کے سامنے رکھی، احادیث میں، قرآن کے اندر رب العالمین نے بے شک تذکرے کیے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے اتنے خوبصورت جنت کے تذکرے سننے کے بعد صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا. آقا اسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اس کے علاوہ میری ساری کی ساری امت کہاں پہ جائے گی؟ جنت میں جائے گی. الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. ومن یابا یا رسول اللہ، سوال کیا کہ اللہ کے نبی کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو ایک اصول بتا دیا، اصول. اور اللہ کی قسم ممبر رسول میں کھڑا ہوں، مسجد کے اندر ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں اور آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، میں اور آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی لینا چاہتے ہیں، میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، رب اپنی رحمت کر دے، اپنی شفقت کر دے، مہربانی کر دے، اپنا فضل کرم کر دے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ دے دے، تو اللہ کے نبی نے یہ جو اصول بیان کیا نا، اس اصول کے مطابق اگر زندگی گزار لیں گے، یقینی بات ہے اگر نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات نکلے تو گارنٹی ہے اس بات کی. اصول کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. بات یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. مطلب ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہم نے عیدین کی نمازیں ادا کرنی ہے، ہم نے عیدین کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، درس و تدریس ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو، حج عمرے کے اراکین کو ادا کرنے کا وقت ہو، صدقے زکات کا معاملہ ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو جس کو نیک عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثابت ہے، وہ عمل یقینی طور پر اچھا عمل ہے. جو بندہ آقا علیہ السلام کے ثبت شدہ، مہر شدہ، جن پر نبی علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے، ان کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، گزار لیتا ہے، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. اور جس بندے نے میرے نبی کی نماز جیسی نماز نہیں، عمرے جیسا عمرہ نہیں، حج جیسا حج نہیں، روزے جیسا روزہ نہیں، صدقے جیسا صدقہ نہیں، زکات جیسی زکات نہیں، جمعے جیسا جمعہ نہیں، اور عیدوں جیسی عید نہیں، اور دیگر زندگی کے معاملات میرے نبی جیسے نہیں ہیں، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کے کلمات جن کے متعلق قرآن نے یہ اعلان کیا کہ میرا نبی کبھی اپنی مرضی سے اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، نبوت والی زبان سے رب العالمین نے یہ اعلان کروایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. گویا کہ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. بات سمجھ لگ گئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اطاعت. کرنا کیا ہے؟ فرما برداری. کرنی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. اور محبت بھی کیسی کرنی ہے؟ جتنی محبت اور جس طرح کے محبت کے اصول، جس طرح کی محبت کے قواعد و ضوابط رب العالمین نے بیان کر دیے ہیں نا، اسی انداز سے انہی قواعد و ضوابط کے ماتحت انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہاں سے آگے بڑھیں گے حد سے تجاوز کر دیں گے. تھوڑی سی آواز کٹاؤ. حد سے تجاوز کر دیں گے. اور حد سے جن لوگوں نے تجاوز کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری کلمات کے اندر یہ بات کہی تھی نا، اے اللہ میری قبر کو کیا نہیں کرنا، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. پہلے لوگوں نے، پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا، ان کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کی قبروں پر مزارات بنا لیے، ان کی قبروں پر رکوع سجود کرنا شروع کر دیا. قبریں کن کی ہیں؟ انبیاء کی. اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے. اور محبت کے جو طریقے، جو اصول شریعت اسلام کے اندر رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دے دیے ہیں نا، ان کے مطابق محبت کرنی ہے. اگر حد سے تجاوز کریں گے تو پھر بھی کام خراب ہے. حد سے تجاوز سے مراد کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا شعر سنا کے، خدا کے پکڑے چھڑا دے محمد اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. قبال اپنی قوالی کے اندر لگا ہوا ہے، بکلے بجا رہے ہیں اور تماشا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی اس گندی زبان سے کفریہ کلمات ادا کر رہا ہے. اور سننے والے گاڑیوں میں لگا کے، کاروں میں لگا کے، بسوں میں لگا کے، بیگوں میں لگا کے بڑے مگن جا رہے ہیں. لو جی بڑی زبردست قوالی ہو رہی. الفاظوں پہ غور نہیں ہے. خدا کے پکڑے چھڑا دے محمد
اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. مطلب اس شعر کے اندر شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چھوٹی ہے. رب چھوٹا ہے نعوذ باللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بڑی ہے. یہ ہے محبت کے اندر غلو کرنا, محبت کے اندر زیادتی کرنا. مطلب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو پکڑ لیں گے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے, خدا کی پاور اس کے سامنے ختم. استغفر اللہ. اور خدا جس کو پکڑ لے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ اس کو بچا سکے, اس کو چھڑا سکے. یہ ہے محبت کے اندر غلو, زیادتی. اگر محبت کرنی ہے تو جو اصول قرآن اور حدیث نے مجھے اور آپ کو بیان کر دیے ہیں اسی پر اکتفا کریں گے. ہاں تجاوز کریں گے, حد سے گزریں گے, حد کو کراس کریں گے تو پھر یہ کام خراب ہو جائے گا. بارڈر لائن ہوتی ہے نا, اگر بارڈر لائن کو کراس کرو تو پھر کیا ہوتا ہے, خطرہ ہی ہے نا. یا گولی آئے گی تو یا گولا آئے گا, ٹھیک ہے. اور اگر ہم رب کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کریں گے تو رب کے پاس بھی گولیاں بھی ہیں, گولے بھی ہیں, بارود بھی ہیں, بم بھی ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن اللہ احکم الحاکمین رب کے ان تمام اسلحوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. رب کی گرفت چھوٹی ہو یا رب کے عذاب کی گرفت بڑی ہو, اللہ کی قسم انسان کہیں کا نہیں رہتا, انسان کہیں کا نہیں رہتا. ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا, ہماری زبانوں پر چغلیاں, غیبتیں, جھوٹ, من گڑت باتیں, یہ سارا کچھ آ گیا. ذکر الہی دور ہو گیا. ہماری زبانوں پر قرآن آنا چاہیے تھا, وہ ختم ہو گیا. ہم نے غلافوں کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا. آج دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان کا حال کیا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. ہم نے اناؤنسمنٹ سنی, بنیر کے اندر سیلاب آ گیا, سواب کے اندر سیلاب آ گیا, اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگوں کے مکانات گر گئے. وہاں کا رخ کیا, لاہور کے اندر سیلاب آ گیا. اب یہاں پہ لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے, کل وہاں پہ پھر آ گیا. حضرات میں نے اور آپ نے کیا سیکھا کہ جو کام ہم نے کرنے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے. ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا, استغفر اللہ کے کلمات ہونے چاہیے تھے. میرے نبی نے ہماری تربیت کی ہے نا, محبت کرتے ہیں نا, تو محبت کا دعویٰ یہ ہے, محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جو جس عمل پر, جس موقع پر کام میرے نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس موقع کے مناسبت کے اعتبار سے ہم کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطرہ محسوس کرتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ویسے ہی اللہ سے جڑا ہوتا تھا, لیکن اس تعلق کو مزید بڑھا دیتے. ہم نے کیا کیا, ہم اپنے تعلق کو پہلے بھی کم کرتے گئے اور اب اور کم ہو گیا. بجائے اس کے کہ ہماری زبانوں پر استغفر اللہ ہوتا, اللہ سے توبہ کے کلمات ہوتے, ہماری مساجد بھری ہوئی ہوتی, قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا. بہرحال قصہ مختصر, ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, جنت کا داخلہ لینا ہے. تو اصول ہے اطاعت کر لیں گے جنت کا داخلہ مل جائے گا, نافرمانی کر لیں گے تو جنت میں جانے سے انکار. اب میں نے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے, تو محبت کے جو اصول بیان کیے گئے نا ان اصولوں کے مطابق محبت کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں, امتی ہیں کہ نہیں؟ امتی ہونے کے ناطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے اور آپ سب کے اوپر, یعنی کہ امت محمدیہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 حق ہیں. 5 حق. جس طرح اولاد کا حق کن پر ہوتا ہے؟ ماں باپ پر, اور ماں باپ کا حق کس پر ہوتا ہے؟ اولاد پر. جس طرح بیوی کا حق کس پر ہوتا ہے؟ خامد پر, اور خامد کا حق کس پر ہوتا ہے؟ بیوی پر. ٹھیک ہے. اسی طرح جس عظیم ہستی کو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل بنایا گیا, نمونہ بنایا گیا, ایمان کی کسوٹی بنایا گیا, جنت کے داخلے کا ذریعہ بنایا گیا, حضرات اس نبی کا اس امت کے افراد پر کیا کیا حق ہے انشاءاللہ ہم سماعت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگلی بات بھی ذہن نشین کر لیں. وہ 5 حق ہیں. اگر ان 5 حقوں میں سے ایک حق بھی مس ہے, سکپ ہے, نہیں ہے زندگی کے اندر, تو آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایمان والا بندہ, مومن بندہ نہیں کہلوا سکتے. ہم نے تو بڑا دین کو سادہ لے لیا نا, ہم نے تو سمجھ لیا کہ بس ساتھ ایک باری کچھ کر لو تھے جنت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت پر 5 حق ہیں. پہلا حق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد, بحیثیت رہبر و رہنما, بحیثیت نبی اور آخری نبی, خاتم النبیین, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اطاعت و فرما برداری کی جائے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس بات پر ایمان لانے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اطاعت و فرما برداری کی جائے, جس کے مطلب قرآن نے اعلان کیا, یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہاں کہیں ایسا نہ کر لینا کہ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا، میرے نبی نے نہیں کہا، میرے نبی نے نہیں بیان کیا، وہ کام کر کے تم یہ سمجھ لو وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کرتے ہو، تم یہ تصور کرتے ہو کہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں. رب العالمین کہہ رہے ہو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو برباد مت کر لینا. مطلب کیا ہے؟ اطاعت کے اندر مجھے اور آپ کو کیا سیکھ ملی، کیا سبق ملا؟ کہ کام وہی کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے، فعل سے، عمل سے ثابت ہو، وہی دین ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان کے کلمات کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا یہ سمجھ کے کہ یار اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اس عمل کی بدولت رب کا قرب بڑا ملے گا. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کے اندر نئی ایجاد کی، ایک نیا عمل شامل کیا اور اس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے قول فعل عمل سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، فہو رد. وہ کیا ہے؟ بولیں مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے. ابلیس کو رب نے مردود قرار دیا، ابلیس کو رب نے رد کیا تھا، ریجیکٹ کیا تھا، رب نے اپنے دربار سے اس کو نکلنے کا حکم دے دیا. مردود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رد کیا ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریجیکٹ کیا ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیں تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تعلق ہی کوئی نہیں ہے. باپ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے مداخل کر دے، آپ کر دے، آپ کا مطلب انگلش زبان میں یا دوسرے سادہ لفظوں میں کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں، ریجیکٹ ہو گیا یہ، یعنی کہ اس خاندان سے، اس خاندان کی لڑی سے رب نے ابلیس کو ریجیکٹ کیا، مردود بنایا، لعنتی بنا دیا. آج مجھے اور آپ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر اس نے ایک موقع پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، قیامت تک وہ لعنتی بن گیا، مردود ہو گیا، دھتکار دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیا گیا، جنت سے محروم کر دیا گیا. اگر میں اور آپ اللہ نہ کرے کسی ایک عمل کی وجہ سے مردود کر دیے گئے، رد کر دیے گئے، ریجیکٹ کر دیے گئے تو میرا اور آپ کا انجام بھی جہنم ہو سکتا ہے. اللہ کا بلا کے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا ایمان لایا جائے اور یہ سوچ کے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبیوں والا مشن، نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ بولیا جائے نا، کس نے کرنا ہے؟ امت کے افراد نے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تمہیں صرف اپنے کام کاج کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، اپنے لیے کمایا، خود کھایا، بیوی بچوں کے لیے کمایا، ان کو کھلا دیا، بس اپنے گھر اپنی فیملی تک محدود ہے. نہیں، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. رب نے جمع کا صیغہ یوز کیا، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب نبیوں نے نہیں آنا، ہاں امتیوں نے نبیوں کا کام کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے. خاتم النبیین، نبی پر ایمان لے کے آنا، اطاعت کرنی، فرما برداری کرنی اور خاتم النبیین سمجھنا. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں نا، جو دین، اس دین کو مکمل سمجھنا یا ادھورا سمجھنا؟ جی، خطبہ حجت الوداع کا موقع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,44,000 صحابہ کی تعداد موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان تمام اصحاب کو، تمام شاگردوں کو، نبی کے بعد اس کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر آسمان کی طرف اشارہ کر کے رب العالمین کو گواہ بناتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ یہ زمین والوں نے گواہی دے دی ہے، آسمان کے خالق و مالک آپ بھی اس بات پر گواہ رہیے، جس کام کی ذمہ داری، جس کام کے کرنے کا حکم تو نے مجھے دیا تھا، اے اللہ میں نے اس کام کی ذمہ داری ادا کر دی ہے. یہ دنیا والے تو گواہ بن چکے ہیں، اللہ آپ اس کام پر گواہ بن جائیے. مطلب دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے
اس پر میرا اور آپ کا یہ ایمان کہ وہ دین مکمل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ اب اس میں مزید ارفس کرنے کی ضرورت ہے، مزید ایڈیٹنگ کرنے کی، مزید اس میں چیزوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین میری اور آپ کی جہاں پہ سوچ ختم ہوتی ہے، اس سے آگے رب العالمین کی حکمتیں، رب کی تدبیریں، رب کی پلاننگیں شروع ہوتی ہیں۔ رب العالمین کو مجھے اپنے کل کا نہیں پتا، آپ کو اپنے پرسوں کا نہیں پتا، اگلے ہفتے کا نہیں پتا، تو رب العالمین جس نے میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے مرنے تک ایک ایک چیز کا علم رکھا ہوا، اور پھر میرے مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد، قیامت کے آنے تک، قیامت کے آنے کے بعد رب العالمین کے علم میں ایک ایک چیز ہے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک رب العالمین کو پھر یہ نہیں پتا تھا کہ آپ دین کے اندر یہ چیزیں بھی ایڈ کر لیں تو ثواب ہوگا، دین کے اندر یہ چیزیں مسلمان یہ کر لیں تو اس سے بھی محبت کا ثبوت ملے گا؟ رب العالمین نے جتنا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے، اس کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہے نا، امتی ہونے کا فریضہ ادا کرنا ہے، تو اس بات پر ایمان لے کے آنا چاہیے، لے کے آنا ہوگا، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ مکمل ہے، اب وہ مکمل ہے، میرے پاس آ گیا ہے، اب میں نے اس دین کو آگے بولیں، اس دین کو آگے پہنچانا ہے، دین کو آگے پھیلانا ہے، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا، اب نبیوں والا کام ہم نے کرنا ہے، امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آقا علیہ السلام کا احترام، آقا علیہ السلام کا ادب سب سے زیادہ کیا جائے، بیچ میں کسی کی کوئی بات نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی ولی کی بات نہ آئے، کسی مفتی کی بات نہ آئے، کسی مولوی کی بات نہ آئے، کسی قاری کی بات نہ آئے، کسی محدث کی بات نہ آئے، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، ان دو ہستیوں کی بات کے مد مقابل اگر کسی تیسرے کی بات آ جاتی ہے تو سمجھ لیں تیرا اور میرا ایمان کمزور ہے، تیرا اور میرا ایمان کھوکھلا ہے، ایمان کو مضبوط بنانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر جو حق ہے وہ حق اگر ادا کرنا ہے تو پھر یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، میری سمجھ میں آئی ہے یا میری سمجھ سے بالا تر ہے، میرا وہاں پہ کام کیا بنتا ہے؟ مصور، کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، پھر یہ انداز ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، وہاں پہ پھر میری سوچ کے زاویے، میری سوچ کے گھوڑے، میری عقل کے گھوڑے نہیں دوڑنے چاہیے، وہاں پہ امتی ہونے کا حق ادا مجھے اس انداز میں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بات آ گئی، سر خمے تسلیم، غالباً امام مالک سب کہتے رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اور ایک آنے والا آتا ہے، آگے کہتا ہے امام صاحب ایک میرا چھوٹا سا سوال اگر جواب دیجیے گا، میں نے عمرے کے لیے جانا ہے، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ آپ مسجد نبوی مدینے سے جیسے آپ باہر نکلتے ہیں نا، تھوڑی حدود کراس کرنے کے بعد تقریباً کتنا ایریا بنتا ہے جی؟ 3 کلومیٹر، 3-3.5 کلومیٹر دور میقات آتی ہے۔ میقات مطلب وہ لمٹ، وہ حدود کہ جہاں سے آگے اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے وہ احرام کے بغیر نہیں جائے گا، وہ اس میقات پہ کھڑا ہوگا، وہاں پہ احرام باندھے گا، اور احرام باندھنے کے بعد وہ اس میقات کو، اس حدود کو کراس کرتا ہوا بیت اللہ کی طرف جائے گا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ میں نے حج عمرے کا احرام باندھنا ہے، تو بتائیے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے وہیں سے باندھنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کہاں سے باندھا ہے؟ اسی میقات پہ جو مدینے سے باہر نکلتے ہوئے 3 کلومیٹر پہ آتی ہے، غالباً اس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ اس میقات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکل کے اس میقات پر آ کے آپ نے احرام باندھا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے اسی جگہ پہ جا کے احرام باندھو۔ اب یہ سوال کرنے والا سوال کیا کرتا ہے آگے؟ کہتا ہے کہ اگر میں وہاں پہ جا کے احرام نہیں باندھتا جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے، میں یہاں سے ہی مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ لیتا ہوں، یا میں اپنے گھر سے احرام باندھ کے چلا جاتا ہوں، تو اس وقت میرا یہ عمل کیسا ہوگا؟ اندازہ کیجئے۔ آج فتوے تو لگتے ہیں نا، اماموں کے گستاخ، اماموں کے ایسے، اماموں کے قائل نہیں۔ اللہ کی قسم اماموں کی ذرا زندگی پڑھ کے تو دیکھیں، اماموں کی زندگی، ان کے اقوال، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق
उनकी दीन के मुताबिक इताअत और फर्माबरदारी वाली जिंदगियां पढ़ के तो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वालिहाना मोहब्बत पढ़ के तो देखें। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो कहते हैं कि अगर तू उस मीकात को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के जिसका तअय्युन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर ihram बांधा और वहां से अपने हज उम्रे का सफर शुरू किया, अगर तू उस जगह को छोड़ के अपने घर से ihram बांधता है, अगर तू उस जगह को छोड़ के मस्जिद नबवी से ihram बांध के यहां से जाता है और ये समझ के जाता है कि यहां से ihram बांध के जाना ज्यादा अफजलियत वाला है, ज्यादा अजर व सवाब है, ज्यादा मोहब्बत मिलेगी, रब का तकर्रुम मिल जाएगा, उस वक्त तू इस बात का ऐलान करेगा कि जो शरीयत अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी वो झूठी थी और जो अमल तू कर रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं अच्छा अमल है। मेरी बात कुछ पल्ले पड़ी तो समझ आई। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का पास रखना है, आका इस्लाम की बात के मद्दे मुकाबल अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपनी जहनियत, अपना खानदान, अपना कुंबा, अपना मुआशरा, हमारे लोग, हमारा खानदान, हमारा हस्ब नसब, हमारी रस्म और रिवाज, सब कुछ जाया है। उस वक्त अगर किसी की बात को इज्जत दी जाएगी, एहतराम दिया जाएगा, काबिल एहतराम अगर किसी की बात है तो वो किसकी है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत पर हक है, और जो इस हक को अदा करते हैं कल क़यामत को सुरखरू लोगों में वो शामिल हो जाएंगे, और जो इस बात पर पहरेदारी नहीं देते, जो इस बात पर जिम्मेदारी नहीं संभालते, वो अपना मुहासबा खुद कर सकते हैं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन अताअनी दखल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की, नाफरमानी से मुराद ये नहीं है, नाफरमानी किसी एक हुक्म में भी हो सकती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी किसी एक हुक्म में भी हो सकती है। मिसाल देके बात समझाता हूं, वक्त होने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे ओहद का मौका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को क्या कहा था? बोले छोटा सा एक पहाड़ है, न जाने उस वक्त बड़ा होगा, आज तो छोटी सी पहाड़ी नजर आती है, बंदा दौड़ के 2 मिनट में ऊपर जा सकता है। ओहद का मैदान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को क्या कह रहे हैं? इस दर्रे को नहीं छोड़ना, 50 सहाबा की ड्यूटी लगा दी, इस दर्रे को नहीं छोड़ना, इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना, इस खित्ते को नहीं छोड़ना, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह ना दूं, हमें फतह हो या शिकस्त हो। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दी पहले ही वार में फतह मिल गई, काफिर वहां से तुम आगे भाग निकले। अब इन 50 सहाबा में से चंद ने कहा, यार काफिर तो भागे हैं, काफिर तो भागे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर मालिक नेमत को समेटना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। उन 50 लोगों का जिसको अमीर मुकर्रर किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उनको रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। 8 या 9 सहाबा उस दर्रे के ऊपर मौजूद हैं, बाकी सारे के सारे नीचे उतर गए। और सहाबा इकराम से ये कोई दिली गलती नहीं हुई कि उनका पक्का इरादा था, अज़्म मुसम्मम था कि हमने नबी के हुक्म की मुखालफत करनी ही करनी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। बस मौका महल देके उन्होंने अपनी एक सोच का जाविया बदला। अब देखें नुकसान कितना हुआ। अल्लाह ने उनकी इस गलती को कुरान के बेशतर मुकामात पर जिक्र करके बयान कर दिया कि मैंने अपने नबी के इन यारों की गलती को माफ कर दिया। लेकिन नुकसान कितना हुआ है? दर्रा खाली हुआ, पीछे से दोबारा वो काफिर घूम के आए, मुसलमानों पर वार किया, 70 सहाबा शहीद हो गए। 70 सहाबा जो मेरे नबी के एक इशारे पर अपनी जानों के नजराने देने वाले, नबी के पसीने के कतरात को जमीन पर नहीं गिरने देने वाले, वुजू के पानी के कतरात को अपने हाथों में लेने वाले, जो नबी के शाना बशाना कुफार का मुकाबला करने वाले, नबी के दाएं, नबी के बाएं, नबी के आगे पीछे, नबी को कोई नुकसान ना हो जाए। हज़रात 70 मेरे नबी के वफादार सहाबा इस मौके पर शहीद हो गए। इस्लाम को नुकसान हुआ कि नहीं? तो हज़रात बात करने का मतलब यह है कि जहां पर अल्लाह के नबी की बात आ जाए उससे फिर बढ़ के आगे किसी और की बात नहीं। यही ईमान का तकाजा है और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर हक है। और आखिरी बात, सारी कायनात से बढ़ के मोहब्बत किससे करनी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी का सेन है। आपके दाएं हाथ के अंदर या गालबन बाएं हाथ के अंदर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अपने हाथों की ऐसे उंगलियां डाली हुई हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सेन में चहलकदमी कर रहे हैं, बातें हो रही हैं। आका अलैहि फरमाते, उमर, अल्लाह अकबर, आज इस उमर के बारे में लोगों की गंदी जुबानें, मैं तो बेधड़क होकर कहूंगा ना, लोगों की बोले यार तुम डर रहे हो, जो नबी के सहाबा को बुरा भला कह रहे हैं,
نبی کے وہ اصحاب جن کے ایمان کو دیکھ کے رب نے صرف رب راضی نہیں ہوا، رب نے کہا ایک تو میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے شاگرد، میرے نبی کے دکھ سکھ کے یار، اور اس کے بعد انہوں نے ایمان لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ایسا ایمان لے کے آئے، رب آسمانوں میں بیٹھا صرف راضی نہیں ہوا، صرف جنتوں کے اعلان نہیں کیے، اس کے ساتھ رب العالمین نے انہی لوگوں کے ایمان کو دیکھ کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے میرے نبی کے ان صحابہ کے ایمانوں کو ایمان کی کسوٹی بنا دیا۔ ان آمنو، ایمان لانا چاہتے ہو پھر ان جیسا ایمان لے کے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ہدایت پانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو مکمل بنانا چاہتے ہو، رب کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو ان میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پاؤ گے۔ عمر فاروق جن کے بارے میں آج طرح طرح کی زبانیں، گندی ایسی زبانوں پر اللہ کیڑے نازل فرما دے، نشان عبرت بنا دے، جو میرے نبی کے صحابہ کی زبانوں، میرے نبی کے صحابہ کی ہستیوں پر تان کرنے والی جو گندی زبانیں، غلیظ زبانیں، اللہ ان کی زبانوں پر کوڑ چلا دے، کیڑے چلا دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بتاؤ ذرا نا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ عمر بس، اللہ کے نبی اپنے مال و متا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بس، اللہ کے نبی اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا بس، کیا عمر میں تجھے اپنی جان سے عزیز نہیں؟ آج جس عمر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو عمر سے ایمان کی ساسی جی، عمر آیا تو اللہ نے اسلام کو عزتیں عطا کر دی، اسی عمر کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے اور نبی عمر سے مخاطب ہیں، عمر جواب دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کا، آقا علیہ السلام کے سوالات کا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے تو عزیز نہیں۔ اندازہ کیجئے، آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ چھڑوا لیا، آپ نے فرمایا عمر اس وقت تک تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، مال و متا، گھر بار، کاروبار، ہر چیز، ایون کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو، تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ گواہ رہیے، آج کے بعد عمر کی جان بھی آپ پر قربان ہے، عمر کی جان بھی جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں، آپ مجھے آج سے اپنی جان سے بھی عزیز تر ہیں۔ یہ ایمان کے 5 حقوق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اور آپ کے آئیڈیل نبی، رہبر ہیں، قائد ہیں، اس نبی کا اپنی امت کے لوگوں پر یہ جو 5 حقوق ہیں نا، ان حقوق کو اگر میں نے اور آپ نے ادا کر لیا، یقین جانیے کامیابی ہمارا مقدر اور نصیب انشاءاللہ ضرور بن جائے گی۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو اطاعت و فرما برداری والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے اندر غلو سے ہم سب کو بچائے، زیادتی سے ہم سب کو بچائے، دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنے میں، دین کو خراب کرنے میں جو لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، عقل کے ناخن عطا فرمائے، اللہ ان کو صحیح معنوں میں دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، پھر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جو میں پھر تفصیل سے ذکر کریں گے۔